اعلیٰ حضرت کو زیادہ تر لوگ صرف ان کے کام کی وجہ سے جانتے ہیں، اور ان کا وہ کام جو انہوں نے تن من دھن ساری چیزوں کو قربان کر کے کیا اور لوگوں تک دین مذہب پہنچانے کی جو پوری کوشش اور کاوش کی، اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہر صحیح عقیدہ سنی مسلمان اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام لیا جائے، بلکہ اس بات پر وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے بتائیے آپ کون، تو وہ کہتا ہے میں حنفی سنی بریلوی، اس بات پر وہ فخر کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے دشمنی صرف وہ کرتا ہے جو دین مذہب کا غدار ہے، دین مذہب سے جسے تکلیف ہوتی ہے، دین مذہب اور قانون شرع سے جسے تکلیف ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت سے دشمنی صرف وہی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کام بڑے سارے ہیں، بہت سارے ہیں، ہر فن ہر وشے کے اندر آپ نے نمایاں کام کیا ہے، لیکن دو وشے آپ کے ایسے ہیں جو سمجھنے کے اعتبار سے عوام کے لیے آسان ہے اور سمجھے جا سکتے ہیں، تھوڑا بہت دھیان لگانا پڑتا ہے، سمجھے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نعت پاک لکھتے ہیں، ہے پتہ؟ دوسرا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت فتوے دیتے ہیں، فتاوی رضویہ لکھا ہے نا؟ آپ کو یہ دو باتیں پتہ ہے۔ اب یہ دو باتوں کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں گے تو سیدھی شریعت اور کھلی بات، نعت پاک کہنے کے اندر اعلیٰ حضرت نے وہ انداز اختیار کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات تو بیان کر ہی گئے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخیاں کی تھی، بے باکیاں کی تھی، ان لوگوں کا رد بھی کیا۔ بھاشا شاعری کی ہے، انداز فتوے کا ہے، کہنے کو شعر کہا جاتا ہے، لیکن یوں آپ دیکھو تو وہ فتوے کا انداز اور وہ نرالا انداز اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اختیار کیا کہ ان کے بعد شاید کسی سے یہ ممکن نہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت ایک نعت کہتے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد کہتے ہیں قبر کو، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ کہا سنا ہے قبر کی رات ہے نا، قبر کے اندر جو معاملہ ہوگا وہ رات کی اندھیرے سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ ہمارے پاس اس قبر کے اندر روشنی کے لیے کیا ہے؟ رخ مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، وہ روشن چہرہ کہ جس کا مقابل اور اس جیسا ممکن ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آگے فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ حضور پاک کے جو غلام بن گئے تو ان کے نقش قدم پر جو چلے گا اسے کیا مل جائے گی؟ ہدایت کی راہ خدا، وہ بھٹکے گا نہیں، بہکے گا نہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جسے یہ طرز، یہ طریقہ، یہ انداز پتہ چل جائے تو پھر اس کے بہکنے کے معاملات نہیں رہا کرتے۔ فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ یہ رد ہے، یہ رد ہے، بہت بڑا فتنہ جو ہمارے تمہارے درمیان محبت اہل بیت، محبت آل رسول، حضرت مولا مشکل کشا کا نام لے کر کے آتا ہے اور کام رافضیوں کا کرتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے آپس کے جو معاملات ہیں، جو ان کے درمیان ہوا ہے، ان معاملات کو اچھالتا ہے، جبکہ سیدھا فتویٰ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ اکرام کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے ہیں آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ کون تھا، کیا تھا، کس نے کیا تھا، وہ بات کی بات ہے، آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ نیرا جاہل دین مذہب سے
صحابہ اکرام کے معاملات اچھالے گا، گالیاں صحابہ اکرام کو دے گا، اور خلفائے راشدین میں سے حضرت مولا مشکل کشا کو چھوڑ کر کے تینوں کے اوپر بھونکتا نظر آئے گا، اور خاص کر کے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر بھونکے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ جنا کہتے ہیں جنت کو، جنت بنے گی چار یار سے محبت کرنے والوں کی قبر۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ فتویٰ ہو گیا۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ فرماتے ہیں مدینہ جانے جنا وہ جہاں ہے وہ سن لے۔ مدینہ جنت کی جان، مدینہ جنت کی جان اور دنیا کی جان ہے، وہ سن لے۔ کس کو سنا رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کس کو سنا رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ لوگ جنہیں گستاخی مصطفیٰ راس آتی ہے، جو حضور پاک کے کمالات کو، مرتبوں کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سنا رہے ہیں۔ مدینہ جانے جنا و جہاں ہے وہ سن لے، جنہیں جنون جنا سوئے زاغ لے کے چلے۔ جنت جنت کی باتیں کرتے کرتے جنت کا جنون چڑھا، اور باتیں وہ کر گئے جو جنتی کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ جنتی ہوتا کون ہے؟ جو حلال سسٹم اور حلال طریقوں کو اپنائے، وہ جنتی ہوا کرتا ہے۔ جو حرام چیزوں کو حلال کر دے وہ جنتی نہیں ہوا کرتا۔ آگے بڑھ کر کے مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں کہ کیا کہا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ جنہیں جنون جنا سوئے زاغ لے کے چلے۔ فرماتے ہیں حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے؟ مدینہ کی حاضری سے بڑھ کر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے کہ جھوٹے حیلہ مکر و فراغ لے کے چلے۔ حضور پاک کے دیار پاک کی حاضری مقصود ہے۔ آدمی حج کرنے جاتا ہے، کعبہ معظمہ میں حاضری ضرور دیتا ہے، اور دینی بھی چاہیے۔ جس پر حج فرض ہو گیا اسے حج ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں، بتائیے حج فرض کب ہوا ہے؟ حج فرض کب ہوا ہے؟ حضور کے آنے کے بعد۔ وہ مدینہ طیبہ کے اندر جو مکی ہیں ان کی تشریف آوری کے بعد حج فرض ہوتا ہے۔ اب حج بعد میں حضور کے بعد ہے، کعبے کی حاضری حضور کے بعد ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ محبوب کا در پاک ہے، اور محبوب کے در پاک پر جانے کا حکم قرآن پاک کے اندر ہے۔ گناہ کے اندر لت پت ہو جائے انسان، حضور پاک کے در پاک پر حاضری دے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ حضور پاک اس کے لیے استغفار کرے، رب معاف کر دے گا۔ حضور پاک کی شان پاک اور حضور پاک کے مدینے پاک کی حاضری کے بارے میں فرماتے ہیں حضور طیبہ سے بھی بڑھ کر کوئی کام ہے نہیں ہے۔ حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے کہ جھوٹے حیلہ مکر و فراغ لے کر کے چلے، جھوٹے بہانے کرتے رہے، جھوٹی تعویلیں کرتے رہے، اور حضور پاک کی شانوں سے روکتے رہے۔ فرماتے ہیں تمہارے وصف جمال و کمال میں جبرائیل، حضور پاک کے کمالات، حضور پاک کے حسن و جمال، حضور پاک کی صورت و سیرت، تمہارے حسن و جمال و کمال میں جبرائیل محال ہے کہ مجال و مساغ لے کے چلے۔ حضور پاک آپ کی شان، آپ کے کمال اتنے ہیں کہ اگر حضرت جبریل سدرہ کے امی کو کہا جائے کہ حضور پاک کے کمالات کو بیان کرتے جاؤ تو جبرائیل کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ اپنی طاقت کے ساتھ، روانگی کے ساتھ آپ کے مراتب کو بیان کر جائے۔ حضور پاک نے ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا، جبریل پورا جہاں گھومے ہو، دونوں جہان میں آتے جاتے رہتے ہو، بتائیے ہمارے جیسا کوئی دیکھا؟ ہمارے جیسا کوئی نظر آیا؟ تو جبریل نے کیا کہا تھا؟ حضور آپ کی قسم، کیا کہا؟ حضور آپ کی قسم، آفاق ہا دیدہ آسمانوں کو میں نے دیکھا ہے، سیرے جہاں ورزیدہ پوری جہان کے اندر
گھومتا رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے جیسا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تمہارے وصف و کمال میں جبرائیل محال ہے کہ مجال و مساغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلیں۔ اب ذرا ان لوگوں کو سنیں، میں کہہ رہا تھا نا شاعری کے اندر فتویٰ کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے۔ رشید احمد گنگوہی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو گھٹایا۔ معاذ اللہ رب العالمین کیا کہا؟ حضور پاک کا علم حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور شیطان کے لیے اس نے وسعت علمی ثابت کی ہے کہ شیطان جان سکتا ہے، شیطان جانکار ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ شیطان کا علم معاذ اللہ قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی اسے کہا جاتا ہے۔ کیا کہا رشید احمد گنگوہی نے؟ دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی، وہابیوں کا بہت بڑا مولوی، اہل حدیث کا بہت بڑا مولوی ہے رشید احمد گنگوہی۔ اس نے کیا کہا؟ شیطان کا علم ثابت کیا جا سکتا ہے، نص قطعی قرآن کے اندر آپ کو مل جائے گا، لیکن معاذ اللہ کہتا ہے حضور کا علم پاک ثابت نہیں۔ وہ بھول گیا جو قرآن نے کہا تھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ محبوب، آپ کو رب عز و جل نے وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ ہمارے بس میں سمجھ میں آیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے، شیطان سے ہدایت پانے والے اور اس کے مرید رشید احمد گنگوہی سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ جسے شیطان اچھا لگے ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اس کی وسعت علمی کا کلاغ لے کے چلے، اس کی وسعت بیان کریں، اس کے بارے میں بات کریں۔ پھر کہتے ہیں ہر ایک بڑا اپنے بڑے کی بڑائی بیان کرتا ہے، ہر ایک بڑا ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، ہر ایک مغ بچا مغ کا ایاغ لے کے چلے۔ آگ کے پجاری ہوتے ہیں، آگ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جب آگ کی عبادت کرنے جاتے ہیں تو اپنے سسٹم کے ساتھ جایا کرتے ہیں، جب ان کے بچے بھی جاتے ہیں تو اسی سسٹم کے ساتھ جائیں گے۔ جو اپنے اونچوں کو بڑوں کو دیکھا ہے، جب وہ لوگ جاتے ہیں تو اس کے لیے تیل وغیرہ جو کچھ ساری چیزیں لے جاتے ہیں، جام جو بھی لے جاتے ہیں، بچے بھی یہی لے کر کے جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ساتھ ہمارے بچے نماز پڑھنے آؤ تو نماز پڑھنے آئیں گے، کھیل کود کو جاؤ کھیل کود کرنے جائیں گے، فلم دیکھنے جاؤ تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا کرے گا۔ تو ہر ایک مغ بچا مغ کا ایاغ لے کے چلے۔ کہا مسئلہ ہمیں نہیں ہے، شیطان تمہارا بڑا ہے اور شیطان کے تم پیروکار ہو تو تم کرو گے وہی جو شیطان نے کیا۔ گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ ہر ایک مغ بچا مغ کا ایاغ لے کے چلے۔ براہین قاطیہ لکھنے والا ہے خلیل احمد امبیٹوی برابر، اور اس نے کہا ہے معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ معاذ اللہ رب العالمین بولے، معاذ اللہ رب العالمین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ وہ کہتا ہے وہ اس نے لکھا ہے، اور یہ پورا اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا، علماء کرام نے اس کا جواب بھی دیا، اعلیٰ حضرت نے بھی بڑا پیارا جواب دیا، لیکن شاعری کے اندر فرماتے ہیں مگر خدا پہ جو دھبا دروغ کا تھوپا، یہ کس لعین کی غلامی کا داغ لے کے چلے۔ ہم تو کیا کہہ رہے تھے؟ حضور پاک کی محبت، چار یار کی محبت، وہ ساری چیزیں لے کر کے جائیں گے۔ یہ کس لعین شیطان ابلیس کے طرز پر جا رہے ہیں کہ معاذ اللہ خدا کو جھوٹ بولنا ثابت کر۔ فرماتے ہیں وقوع کذب کے معنی درست اور قدوس، یہ کہ پھوٹے عجب سبز باغ لے کے چلے۔ خدا کی شان خدا کی شان کے بارے میں قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، خدا کی صفات بتاتی ہے کہ وہ سبحانہ تعالی ہے، ہر ایک عیب سے پاک ہے، ذات قدوس ہے، پاک ہے تمام عیب سے، عیبوں کا خدا کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا ہے۔ خدا کی معاذ اللہ قدرتیں بڑی ساری ہے، لیکن عیبوں کے اندر، خرابیوں کے اندر ایسا نقص ہے کہ وہ خدا کی شان قدرت کے تحت نہیں آئیں گی، اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، اور انہوں نے معاذ اللہ کیا کہا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ جہاں میں کوئی بھی کافر سا کافر ایسا ہے
کہ اپنے رب پر صفاحت کا داغ لے کے چلے. معاذ اللہ کوئی آپ نے بے ایمان کو دیکھا ہے جو اپنے خدا کو ہی برا کہے؟ کوئی ایسا جہاں میں پایا جاتا ہے کہ جسے وہ مانتا ہے اسے ہی برا کہہ کر کے چلے جائے؟ یہ وہابیہ دیوبندیہ ایسے ہیں کہ معاذ اللہ اپنے خدا پروردگار کو ہی جھوٹا ثابت کر. اتنے برے اور اتنے بگڑے ہوئے. پھر فرماتے ہیں پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے ہی سے کھائے. وہ کلاغ آیا تھا نا بیچ میں کوے کی بات. کوا ہوتا ہے ایک ایسا جانور، ایسا پرندہ جو مردار کھاتا ہے. اور ہماری شریعت کا قانون یہ ہے کہ آپ حلال جانور کھائیں گے. اور حلال میں کون آتے ہیں؟ جو مردار جانور نہ کھائیں، چیر پھاڑ کرنے والے نہ ہوں، شکاری جانور نہ ہوں، وہ کھائیں گے. آپ کیا کھاتے ہیں؟ جو کھاتے ہیں وہ ہے نا، اجازت ملے تو اور بھی کھا لیں گے. تو وہ ساری ہماری شریعت کی اجازت اور پرمیشن کے اوپر کام چلتا ہے. اب یہ ہے کوا، اسے کہتے ہیں جنگلی کوا جو مردہ جانور کھاتا ہے. اب یہ ہے ہماری شریعت میں حرام. کیا ہے؟ حرام. نہیں کھا سکتے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہ یہ وہ جانور ہے جو مردہ کھاتا ہے اور یہ حرام ہے. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ اندھے نے فتویٰ کیا دیا؟ کوا حلال ہے معاذ اللہ رب العالمین. تو آپ فرماتے ہیں پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے، مٹن مسالے ہی چاہیے. پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے. تیتر ہوتا ہے نا، تیتر وہ تو حلال ہے. بٹیر ہاتھ نہ آئی تو کوا ہی لے کر کے چلے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے. پھر فرماتے ہیں جو دین کووں کو دے بیٹھے ان کو یکساں ہے. کوے کی محبت میں دین کا فتویٰ بدل دیا. جو دین کوے کو دے بیٹھے انہیں یکساں ہے، الاغ لے کے چلے یا الاغ لے کے چلے. ہے مست بات، لیکن بات سمجھنے کے پر سمجھ آئے گی. الاغ کہتے ہیں کوے کو، الاغ کہتے ہیں گدھے کو. الاغ کہتے ہیں کوے کو، الاغ کہتے ہیں گدھے کو. کوا بھی حرام ہے، گدھا بھی حرام ہے. تو جو حرام کوے کو کھا جائے تو ہمیں کیا حرج ہے بھائی، گدھے کو بھی تو کھا لے. فرماتے ہیں جو دین کووں کو دے بیٹھے انہیں یکساں ہے، الاغ لے کے چلے یا الاغ لے کے چلے. اب امام اہل سنت فرماتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. سگے طیبہ مدینے کے کتے، اور پاؤں تو آپ سمجھتے ہی ہیں. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور اتنا دماغ لے کے چلے. مدینہ طیبہ حضور پاک کا دیار پاک اتنا اونچا ہے، اس کے مرتبے تمہیں سمجھ نہیں آتے ہیں. ان لوگوں نے لکھا ہے حضور پاک کے مزار پاک پر حاضری دینے کے بارے میں لکھا ہے گدھوں نے کہ وہاں پر حاضری دینا ایسا ہے. وہاں پر حاضری دینا مطلب وہ نہیں جو ہماری بہنیں کرتی ناچتی، ایسا نہیں. حضور پاک کے دیار پاک پر جانا ایسا ہے معاذ اللہ کسی بت خانے میں جانا. ایسا لکھا ہے، اور بہت بڑا بت لکھا ہے حضور پاک کے مزار پاک کو. ایسا بہت بڑا بت مطلب سمجھے نا، مشرک لوگ جو کام کرتے ہیں وہ کہا ہے ان لوگوں نے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اعلیٰ حضرت انہیں سکھاتے ہیں ہمارا عشق، ہماری محبت حضور پاک سے کیسی ہے ذرا دیکھو نا. حضور پاک کے درے پاک سے اگر کسی کتے کو نسبت ہو جائے نا تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اس کے بھی قدم چوما کرتے ہیں. یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے امام اہل سنت جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پاک کے نام پاک پر قربان کیا.